بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جی ایم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، سپریم کورٹ کے حوالے سے گزشتہ روز اہم ترین ڈیولپمنٹ یہ ہوئی تھی کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے نام کی اگلے چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے کے لیے منظوری دے دی ہے، اور سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ملک کا اگلا چیف جسٹس نامزد کر دیا گیا ہے، جس کے بعد اب یہ ابہام ختم ہو گیا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سپریم کورٹ کے اگلے چیف جسٹس بنیں گے یا نہیں۔ یاد رہے کہ یہ وہی ڈاکٹر عارف علوی ہیں کہ جنہوں نے وزارت عظمیٰ کے دور میں عمران خان کی فرمائش پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس بھیجا تھا، جس کے نتیجے میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کی اہلیہ کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ تاہم بعد میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو کلین چٹ مل گئی تھی۔ اب صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے نام کی اگلے چیف جسٹس آف پاکستان کی حیثیت سے منظوری دے کر اپنے ماضی کے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔ ظاہر ہے کہ مجبوری ہی میں صحیح، مگر یہ ڈاکٹر عارف علوی کا احسن اقدام ہے۔ تاہم عمران خان اور ڈاکٹر عارف علوی کے اس گناہ کو سپریم کورٹ کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ جی ناظرین، دوسری طرف آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک اہم ترین پیش رفت ہوئی ہے۔ آج سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر سماعت کرنے والا بینچ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس طارق مسعود کے اعتراضات کے بعد اٹھ کر چلا گیا، جس کی وجہ سے بینچ ٹوٹ گیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ بینچ سے اٹھ رہا ہوں، کیس سننے سے معذرت نہیں کر رہا، پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا فیصلہ ہونے تک اس عدالت کو نہیں مانتا۔ واضح رہے کہ چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 9 رکنی لارجر بینچ نے سماعت کی۔ 9 رکنی لارجر بینچ میں نامزد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی شامل ہیں۔ جسٹس طارق، جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس مظاہر نقوی اور جسٹس عائشہ ملک بھی بینچ کا حصہ ہیں۔ جی ناظرین، کیس کی سماعت پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ تعجب ہوا کہ کل رات اچانک 8 بجے کاز لسٹ میں میرا نام آیا۔ اٹارنی جنرل روسٹم پر آئیں، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ عدالت کو اختیار سماعت آئین کا آرٹیکل 175/2 دیتا ہے۔ میں اپنی قومی زبان اردو میں بات کروں گا۔ میں سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پر کوئی بات نہیں کروں گا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ابھی بنا ہی نہیں تھا کہ 13 اپریل کو سپریم کورٹ کے 9 رکنی بینچ نے حکم امتناع دیا۔ سپریم کورٹ نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کی سماعت جولائی تک ملتوی کی۔ سپریم کورٹ رولز پڑھیں کیا کہتے ہیں۔ آئین سپریم کورٹ کو سماعت کا اختیار دیتا ہے۔ جج کا حلف کہتا ہے کہ آئین و قانون کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایک قانون ہے۔ میں سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل میں بینچ کا حصہ نہیں، کچھ نہیں کہوں گا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ میں نے 6 ممبر بینچ پر نوٹ تحریر کیا، جسے سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کرنے کے بعد ہٹا دیا گیا۔ چیف جسٹس نے 16 مئی کو پوچھا کہ کیا میں چیمبر ورک کرنا چاہتا ہوں یا نہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ آج میں بتاتا ہوں کہ میں نے چیمبر ورک کو ترجیح کیوں دی۔ بینچز کی تشکیل سے متعلق ایک قانون بنا دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں کسی پر انگلی نہیں اٹھا رہا، لیکن میرے پاس آپشن تھا کہ حلف کی پاسداری کروں یا عدالتی حکم پر بینچ میں بیٹھوں۔ میری دانست میں قانون کو مسترد کیا جا سکتا ہے، معطل نہیں کیا جا سکتا۔ جی ناظرین، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ مجھ سے جب چیمبر ورک کے بارے میں دریافت کیا گیا تو میں نے 5 صفحات پر مشتمل نوٹ لکھا۔ چمگوئیوں سے بچنے کے لیے میں اس بات کا قائل ہوں کہ ساری بات کھلی عدالت میں ہی ہونی چاہیے۔ اب تو نوٹ بھی ویب سائٹ سے ہٹائے جاتے ہیں، اس لیے اپنا جواب یہیں پڑھ رہا ہوں۔ میں نے چیف جسٹس کو لکھا، اپنے تمام کولیگز کو بھی وہ نوٹ بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے نوٹ میں لکھا تھا کہ میرے ساتھیوں نے قانون معطل کر کے مجھے عجیب کشمکش میں ڈال دیا ہے۔ وفاقی حکومت نے میری سربراہی میں ایک انکوائری کمیشن تشکیل دیا۔ انکوائری کمیشن کو 19 مئی کو 5 رکنی بینچ نے کام کرنے سے روک دیا۔ میں نے انکوائری کمیشن میں نوٹس ہونے پر جواب بھی جمع کرایا تھا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے آج سماعت کرنے والی بینچ کے بارے میں کہا کہ مجھے جو درخواست رات گئے موصول ہوئی، اس میں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کی بھی درخواست شامل تھی۔ انہوں نے کہا کہ آج کاز لسٹ میں آخر میں آنے والی درخواست سب سے پہلے مقرر کر دی گئی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ میں اس بینچ کو بینچ ہی تصور نہیں کرتا،
میں کیس سننے سے معذرت نہیں کر رہا، پہلے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا فیصلہ کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ میرا موقف یہ ہے کہ جب تک پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کو ٹھکانے نہ لگایا جائے تب تک میں کسی بینچ میں نہیں بیٹھ سکتا۔ میں اور جسٹس سردار طارق مسعود اس کشمکش میں تھے کہ کیس سننے سے معذرت کریں یا نہیں، لہذا میں سب سے معذرت چاہتا ہوں۔ جی ناظرین، اس موقع پر جسٹس سردار طارق مسعود نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ میں بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے اتفاق کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت ہم 9 ججز ہیں اور ہم فیصلہ کر دیتے ہیں، لیکن اس کیس میں کل کو اپیل پر فیصلہ کون کرے گا؟ جسٹس طارق مسعود نے مزید کہا کہ جب تک ان قوانین کا فیصلہ نہیں ہوتا تب تک ہم بینچ میں نہیں بیٹھ سکتے۔ اس موقع پر کیس کے وکیل لطیف کھوسہ نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ اگر آپ کیس نہیں سنیں گے تو 25 کروڑ عوام کہاں جائیں گے؟ اس پر جسٹس سردار طارق مسعود نے کہا کہ 25 کروڑ عوام کا خیال آپ کو پہلے کیوں نہیں آیا؟ اس موقع پر وکیل اعتزاز احسن نے کہا کہ یہ کیس سن لیجئے، میری استدعا ہے قاضی صاحب سے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اعتزاز احسن کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں آپ کی بہت قدر کرتا ہوں، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بار میں اپنے حلف کی خلاف ورزی کر دوں۔ اعتزاز احسن نے کہا کہ گھر کے تحفظ کے لیے کیس سن لیجئے، آپ سپریم کورٹ میں مل بیٹھ کر فیصلے کرنے کے پابند ہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ یہ گھر نہیں ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان ہے۔ اس موقع پر چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ 2 معزز سینئر ججز نے اعتراض کیا ہے، ممکن ہے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پر حکم امتناع ختم ہو جائے۔ اس عدالت کی روایت کے مطابق 2 سینئر ججز کے اعتراض کے بعد تکرار نہ کریں۔ ہم نے بھی یہ بینچ اپنے آئین کے تحت حلف کے مطابق ہی بنایا ہے۔ واضح رہے کہ اس ملٹری کورٹس میں سویلینز کے مقدمات چلانے کے حوالے سے اس کیس کی درخواستیں سابق چیف جسٹس جواد ایس خواجہ، اعتزاز احسن، کرامت علی اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے دائر کی ہیں۔ درخواست گزاروں نے فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کو غیر آئینی قرار دینے کی استدعا کر رکھی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جیم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔